ایک علاقے کی بات نہیں ہے، کرمنل جہاں بھی جائے گا ادھر جانے میں قانون بھی کلیئر ہے، ہمارے حکومتی ادارے بھی کلیئر ہیں، ہماری حکومتیں بھی کلیئر ہیں، ہمیں وہ سپورٹ کرتی ہیں۔ کرمنل کو پکڑنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن پورے سندھ کو اپنے شن میں دے دینا یہ سیویلین اتھارٹی کی ناکامی ہو۔ ہر دفعہ ایکسٹینشن کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں بن جائے گا۔ رینجرز کو جیسے میں نے کہا کہ اس کو ہم خدا نہ خواستہ کوئی ایک سیاسی فٹ بال کی نظر نہیں کر دیں گے اور اس سارے ایکسرسائز کو متنازع نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، سیاسی مسئلہ نہیں کریں گے، متنازع نہیں کریں گے۔ سندھ میں رینجرز کے اختیارات کو یہ بات چودھری نثار علی خان صاحب نے کہی، لیکن لگتا ہے ایسا کہ یہ سیاسی فٹ بال بن ہی جاتا ہے ہمیشہ۔ پہلے تو اختیارات کی توسیع پر اور پھر بعد میں کیا اندرون سندھ بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے یا نہیں۔ آج چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ رینجرز کو پورے سندھ میں اختیارات نہ دیے گئے تو باقی، یہ پہلے کہا تھا انہوں نے کہ نہ دیے گئے تو باقی آپشنز پر بھی غور کریں گے، جبکہ مولا بخش چانڈیو صاحب کا کہنا تھا کہ اگر یہ دے دیے گئے سندھ میں تو یہ حکومت کی ناکامی کا اعتراف سمجھا جائے گا۔ یہ ایک طرف یہ لڑائی آپس میں جاری ہے، وفاقی حکومت کی سیکیورٹی ایجنسیز یا اداروں کی، رینجرز جس میں لیڈ کر رہی ہے اس آپریشن کو کم از کم کراچی کی حد تک، اور سندھ حکومت کی بھی۔ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ضروری ہے سندھ میں اس آپریشن کا دائرہ وسیع ہونا۔ ہمارے ساتھ خواجہ اظہار الحسن صاحب موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ مرتضیٰ وہاب صاحب مشیر ہیں لاء پر جو سی ایم سندھ کے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ہمارے ساتھ شاہد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ نگار تھوڑی دیر بعد پروگرام میں موجود ہوں گے۔ عمران اسماعیل صاحب سے بھی بات کریں کہ تحریک انصاف کا اس پر موقف کیا ہے، لیکن آغاز کرتے ہیں حکومت سے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مرتضیٰ وہاب صاحب، یہ قانونی طور پر کیونکہ اب سندھ تک اختیار کی توسیع اس کو ایشو بنایا ہے وفاقی حکومت نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر نہ دیے اختیار تو دیکھے جائیں گے کہ کیا کرنا ہے، باقی آپشنز پر غور کریں گے، ایک شہر تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ رینجرز، ڈی جی رینجرز کا بیان آپ نے سنا، وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جہاں پہ بھی لوگ جائیں گے ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ کس حد تک کریٹیکل ایشو ہے یہ اس وقت حکومت کے دوران، وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب، آئی تھنک چودھری صاحب کو ایکوریٹ انفارمیشن شاید ان کے پاس نہ ہو۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ کا پہلا دن تھا دفتر کے اندر، اور آج انہوں نے جو پہلی میٹنگ پریزائڈ کی اس کے اندر سب سے پہلے یہی فیصلہ کیا گیا کہ جو رینجرز کے اختیارات کا یہ ایشو ہے، اس کے اندر ایکسٹینشن کی جو درخواست ہر سال جاتی ہے وہ وفاقی حکومت کو بھجوا دی جائے۔ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا، اور اس میٹنگ کے کوئی آدھے یا پون گھنٹے بعد وہ لیٹر بھی سندھ حکومت کی طرف سے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ پریس کانفرنس کیوں کی گئی، کیا وہ میسج کنوے کرنا چاہ رہے تھے، کیا اس کا آبجیکٹو تھا۔ سندھ حکومت کو جو کارروائی کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی ہے۔ دا بال از ناؤ ان چودھری نثار's کورٹ۔ سر، یہ جو آج توسیع دی گئی ہے یہ صرف کراچی کی حد تک ہے یا پورے سندھ کی ہے؟ پہلے یہ تو کلیئر کریں۔ اچھا کاشف صاحب، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو سمجھنا پڑے گا۔ رینجرز جو ہیں وہ سندھ کے اندر 1989 سے ہیں، اور بیسک پرپس جو تھا رینجرز کا سندھ کے اندر وہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کی مدد میں کام کرنا۔ اب ہوا یہ کہ 2013 کے اندر جب کراچی کے حالات بہت ہی خراب ہوئے تو کراچی کی تمام سیاسی جماعتوں نے بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ کے ڈیمانڈ کی کہ کراچی کے اندر ایک ٹارگیٹڈ رینجرز آپریشن ہونا چاہیے، جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کے گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی جس کو پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کیا تھا، اور اس میٹنگ کے بعد یہ اصطلاح پہلی بار آئی کہ کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن سٹارٹ ہوگا، اور اس ستمبر 2013 کے بعد سے ہر 3-4 مہینے کے لیے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی یا پولیسنگ پاورز کراچی ڈویژن کے لیے پاکستان رینجرز کو دی گئی۔ اس روایت کو 19 جولائی تک قائم رکھا گیا، اور آج نئے وزیر اعلیٰ صاحب نے آ کے اس بات کو کنٹینیو کیا ہے، اور اسی اسنا میں ایک لیٹر وفاقی حکومت کو لکھ دیا ہے کہ ATA کے تحت بھی جو ان کو اختیارات پہلے حاصل تھے ان کو 90 دن کے لیے توسیع کر دیا جائے۔ کراچی ڈویژن تک محدود ہے؟ جی کاشف صاحب، میں نے اسی لیے آپ کو وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیا کیونکہ میں آپ کو چودھری نثار صاحب کو سنوانے لگا ہوں۔ چودھری نثار صاحب نے جو پریس کانفرنس میں بات کی تھی ذرا وہ بھی سن لیجئے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی ڈویژن تک محدود ہیں یہ اختیارات، جیسے ہسٹوریکلی دیے جاتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 3 مہینے، کاشف صاحب اس سے پہلے ایک بات کر لوں؟ جناب۔
کاشف صاحب آپ ایسا کیجئے، میں ایسا آدمی ہوں جو کہ بلیک اینڈ وائٹ پہ بلیو کرتا ہوں، آپ وہ پرانے نوٹیفیکیشنز منگوا لیجئے اور دیکھ لیجئے. نہیں بات درست ہے. 2013 سے لے کے آج تک جتنے بھی نوٹیفیکیشنز آئے ان نوٹیفیکیشنز کے اندر ATA کے جو اختیارات تھے وہ کراچی ڈویژن کے لیے دیے گئے تھے، اور اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا تھا کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن. یہ سندھ آپریشن نہیں تھا، یہ کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن تھا. I do not know اور I do not understand why چودھری نثار صاحب اس کو اب انٹیریئر سندھ کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹیریئر سندھ کے اندر شروع سے اختیارات سندھ پولیس کے پاس تھے، انہوں نے وہاں پہ مثالی امن قائم کیا ہے جو کہ آج ویزیبل ہے سندھ کی عوام کو، اور آپ یہ چاہیں تو سندھ کی عوام سے پوچھ سکتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اس وقت وہاں پہ کیسی ہے. ذرا چودھری نثار صاحب کو سن لیجئے. آج یہ بھی کہا گیا کہ جی 533 گرفتاریاں ہوئی ہیں سندھ میں. یہ بتائیے پھر یہ کس قانون کے تحت رینجرز نے یہ گرفتاریاں کی؟ لیکن پہلے سنیے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی ڈویژن تک محدود ہے. سنیے چودھری نثار صاحب کیا کہتے ہیں. ایک جو نوٹیفکیشن ہوتی ہے انڈر 117 وہ سندھ کے لیے ہوتی ہے، وہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہوتی. اور رینجرز پوری سندھ میں موجود ہیں، انٹیریئر سندھ میں موجود ہیں. ایک تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، پچھلے جب سے یہ شروع ہوا ہے ہمارا آپریشن، انٹیریئر سندھ میں 154 آپریشن ہو چکے. تو اس وقت تو کوئی شور شرابہ نہیں ہوا. 154 آپریشن ہوئے. تو میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. نوٹیفیکیشن آنے دیں. انڈر 147 جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ فار ہول آف سندھ ہوتا ہے. جی مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ اب قانون کا قلمدان آپ کے پاس ہے سندھ میں، یہ بتائیے گا. وہ کہتا ہے جناب جو نوٹیفیکیشن ہے یہ تو ہوتا ہی پورے سندھ کے لیے، کراچی ڈویژن کے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے. اب یہ کنفیوژن، یہ قانونی کنفیوژن ہے یا یہ سیاسی کنفیوژن ہے؟ یہ میرے حساب سے کاشف صاحب کوئی سیاسی کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی بات تو میں ایک چیز کی تصحیح کر دوں چودھری نثار صاحب کی، نوٹیفیکیشن سندھ حکومت نہیں نکالتی ہے، سندھ حکومت ریکویزیشن بھیجتی ہے، نوٹیفیکیشن جو ہے انٹیریئر منسٹری نکالتی ہے، چودھری نثار صاحب نکالتے ہیں. تو فیکٹس کے اوپر تو ان کو بالکل عبور حاصل نہیں ہے، تو قانون تو دور کی بات ہے. اگر آپ آرٹیکل 147 پڑھ لیجئے تو آرٹیکل 147 کے تحت ان ایڈ آف سول پاور ان کو لایا جاتا ہے. Can you requisition rangers for one division only؟ آپ صرف ایک کراچی ڈویژن کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ ریکوزیشن کریں گے، اگر رینجرز کو بلائیں گے وہ پورے صوبے کے لیے ہوگی، صرف ایک ڈویژن کے لیے نہیں ہوگی. کاشف صاحب یہی خوبصورتی ہے قانون کی کہ قانون میں ہر چیز درج ہوتی ہے. ATA پاورز جو دی جاتی ہیں، چونکہ پولیسنگ بیسکلی صوبائی حکومت کا کام ہے، پولیس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا. جہاں کہیں بھی ایسے فیکٹرز یا سچویشن ہو جائے جہاں پہ صوبائی حکومت یہ سوچتی ہے کہ ہمیں کوئی وفاقی فورس کی ضرورت ہے یا سول آرمڈ فورس کی ضرورت ہے، تو انڈر سیکشن 4 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ وہ ایک درخواست بھیجتی ہے. اس اگر سیکشن 4 کو پلیز اپنے ٹی وی پہ آپ دکھا دیجئے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہے، اس کا استحقاق ہے کہ کس اسپیسیفائڈ ایریا کے لیے وہ اختیارات دیتی ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. مجھے تعجب اس بات کا ہوتا ہے کاشف صاحب ستمبر 2013 سے یہ کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہا ہے، آج تک چودھری نثار صاحب نے یہ بات نہیں اٹھائی. Why all of a sudden؟ کیونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا سر، مجھے یہ بتائیے گا یہ 154 آپریشن جس کا چودھری نثار نے ذکر کیا اندرون سندھ، یہ کس قانون کے تحت ہو رہے ہیں؟ پھر اس وقت آپ خاموش کیوں تھے؟ جی بالکل، دیکھیے کاشف صاحب، انٹیریئر سندھ میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کام کرنا ہے سول ایڈمنسٹریشن کی ایڈ میں، اس کے تحت ایک SOP ایشو کی گئی ہے جو 2009 ستمبر میں ایشو ہوئی تھی، جس کے تحت وہ پولیس کی سپورٹ میں کام کرتے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں؟ جی، وہ جو انٹیریئر سندھ میں آپ کی اجازت سے کر رہے ہیں سر یا آپ کی اجازت کے بغیر کر رہے ہیں؟ کاشف صاحب سن لیجئے میری بات، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں دیٹ از ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن. آپ اگر مجھے کہتے ہیں تو میں وہ کاغذ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جس کاغذ میں لکھا ہوا ہے کہ they will act in aid of civil administration. آپ خواجہ اظہار الحسن صاحب، آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں اس وقت، کنفیوژن مرکز اور صوبے کے درمیان کم از کم مجھے تو نظر آ رہی ہے. مرکز چاہتا ہے کہ ایکسٹینڈ ہو تھرو آؤٹ دا پروونس. آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ 154 آپریشن بھی ہوئے، 533 گرفتاریاں بھی ہوئی، لیکن رینجرز کا کام بھی نہیں ہے کراچی ڈویژن کے باہر، ان کو اختیار دیا نہیں بھی گیا، ان کے پاس اختیار ہے بھی، وہ آپریشن کر بھی رہے ہیں لیکن آپریشن نہیں کر سکتے. وہ یہ کیا کنفیوژن ہے؟ دیکھیں کنفیوژن تو میرے خیال ہے کاشف بھائی آج آپ کے شو کے لیے میرے خیال ہے واضح طور پہ عیاں ہو گئی ہے کہ پرابلم کہاں ہے.
پرابلم یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں ہیں وہ اون نہیں کرتے کسی بھی قسم کی امن و امان کے قیام کے اقدامات کو. معذرت کے ساتھ کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن کی اصطلاح یہ میں نے خبروں میں تو سنی ہے لیکن حکومت کے کسی نوٹیفیکیشن میں نہیں ہے. یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کراچی میں ضرور ہے لیکن یہ ایک نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے, اور ہم نے بھی بارہا مرتبہ یہ کہا کہ یہ کراچی ایکشن پلان نہیں ہے, یہ نیشنل ایکشن پلان ہے. تو آپریشن کو خاص طور پہ کراچی سمیت پورے سندھ کے اوپر یکساں طور پہ نافذ ہونا چاہیے, کیونکہ 21 امندمنٹ کے بعد ہم نے ایک طے کیا تھا. یہ آپ کا مطالبہ ہے کہ پورے سندھ میں ایکسٹینڈ کریں. کئی بار میں نے بھی 2 دن پہلے دو دن پہلے مراد علی شاہ صاحب کی نومینیشن کے اوپر میں نے جس کی اس میں بھی یہ بات کی, irrespective کہ ہمارے اس پہ جو تحفظات ہیں, ہماری جو شکایات ہیں وہ ایک علیحدہ ہے. میں اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے دوست مرتضی بھائی فرما رہے ہیں, میں ایک اور ہسٹورک پرسپیکٹیو میں بتا دوں کہ 1989 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ میں سندھ رینجرز کو بلایا گیا تھا, اور باقاعدہ پاکستان رینجرز سندھ تھا, پاکستان رینجرز کراچی نہیں تھا. وہ نوٹیفیکیشن بھی مرتضی بھائی اگر دیکھ لیں, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو یہاں بلوایا تھا. اندرون سندھ میں انتہائی زیادہ اغوا برائے تاوان, ڈکیتیاں, بھتہ, اس قسم کے واقعات تھے, اور وہاں پر کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے رینجرز کو بلایا تھا. آج رینجرز کا قیام ایک علیحدہ چیز ہے, ATA کے تحت سیکشن 4 پاور ایک علیحدہ چیز ہے. یہ ضرور ہے کہ لاسٹ ایئر انہوں نے قرارداد پاس کی جس کی ہم نے مخالفت کی, اور اس قرارداد کے تحت رینجرز کو کراچی میں لمیٹڈ کرنے کے لیے انہوں نے لیجٹمیٹ ایک اپنا جو ہے نا موقف وفاق کو پیش کیا, اور اس قرارداد کو صوبے کی عوام کی رضامندی ظاہر کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو باقاعدہ بھیجا گیا. اس قرارداد سے پہلے تک یہ ڈیبیٹ نہیں تھی. تو میں یہاں پر یہ بڑا کلیئر کر رہا ہوں کہ اگر تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاورز دینی ہے, جس جو کویسچن مارک پنجاب کے اوپر بھی ہے, وہاں پر بھی اس وقت پیراملٹری فورسز کو پاور نہیں ہے, تو اکراس دا بورڈ جیٹ بلیک دہشت گردوں کے خلاف, ٹیررزم کے لوگوں کے خلاف ہو, سیاسی جماعت کے خلاف نہ ہو, سیاسی ورکروں کے خلاف نہ ہو, سیاسی نمائندہ کے خلاف نہ ہو, اکراس دا پروونس ہو. لیکن مرتضی باب صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف کراچی ڈویژن. کیا فوج یہ چاہتی ہے, رینجرز چاہتی ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی پرانی ایک ان کا بیان تھا ڈی جی رینجرز کا کہ جہاں جہاں ہمیں دہشت گرد نظر آئے گا, جہاں ہمیں پرسوٹ کرنی پڑے گی, انٹیریئر سندھ میں جانا پڑا جائیں گے. اب کیا فوج کو اختیار چاہیے ہے کہ انٹیریئر سندھ کا اختیار بھی ان کو ملے؟ آپ نے ڈی جی رینجرز کی سٹیٹمنٹ کوٹ کر دی نا, تو اس میں کوئی دو رائے ہیں یا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ یہ جو ڈاؤٹ کریٹ کیے جا رہے ہیں یہ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے نا, اور وہ کس مقصد کے لیے کر رہی ہے؟ لازمی چیز ہے, ان کو شاید نظر آ رہا ہے کہ کوئی اسد کھرل جیسے اور بھی لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کہیں اور بھی نہ چھپے ہوئے ہوں. اور یہ کون لوگ ہیں جن کو پشت پناہی حاصل ہے؟ یہ تو صاف مثال آپ کے سامنے اس دن آ گئی نا کہ لاڑکانہ میں جا کے اگر مجرم بیٹھ جائیں تو ان تک نہ جایا جائے, ان کا انتظار کیا جائے کہ وہ کراچی آئیں گے, پھر ان کو پکڑا جائے گا. تو پھر تو پورے انٹیریئر, اور کیا انٹیریئر سندھ میں دہشت گردی کے بہت قصے نہیں ہو چکے آپ کے سامنے؟ اس لیے یہ معاملہ جو ہے اس کو ہرگز اگر آپ اس طرح کنٹروورشل بنانے کی کوشش کریں گے آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں صوبائی حکومت کا تو موقع بڑا واضح ہے. مرتضی باب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کراچی ڈویژن تک محدود ہے, لیکن کاروائیاں میں آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی, نثار صاحب نے یہ کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ 156 آپریشن ہو چکے ہیں, 533 گرفتاریاں انٹیریئر سندھ سے ہو چکی ہیں. وہ کس قانون کے تحت ہو رہی ہیں؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ اس طرح کا تھا تو پھر آپ ان کا آپریشن روکیں. آپ روکتے بھی تو نہیں, اور اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو کہہ دیں آپ چلے جائیں, وہ بھی آپ نے نہیں کیا. ہر مرتبہ جب یہ معاملہ آتا ہے ان کی ایکسٹینشن کا جب معاملہ آتا ہے اس کے اندر آپ پھر سے کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں گے. جیسے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ فرسٹ ٹائم لاسٹ پچھلی دفعہ ایسا ہوا کہ قرارداد لائی گئی جس سے پڑھنے سے پہلے ایک گرے ایریا میں کام ہو رہا تھا, لیکن اس زمان انہوں نے بڑا بلیک اینڈ وائٹ کر رہا ہے آپ کراچی تک محدود ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کراچی تک محدود کہہ رہے ہیں, وفاق جو ہے وہ اس بات کو نہیں مان رہا. پہلے آپ اپنا مسئلہ وفاق کے ساتھ حل کریں.
پہلی بات. دوسری بات سر وفاق مان بھی جائے, رینجرز نہیں مانتی نا جی. نہیں یہ تو میرا خیال ہے ڈی جی رینجر صاحب نے کہا کہ ہم تو جائیں گے سب, ہمیں آپ نے بلا لیا, اب اپنا اختیار استعمال کریں. میں نے اسٹیٹمنٹ آپ کو بتا دی. اب جہاں تک سینٹرل گورنمنٹ اور آپ کی پروونشل گورنمنٹ کا تعلق ہے, آپ کہیں گے جی قیادت ہم ہیں تو سویلین گورنمنٹ ہے تو اس لیے ہم ہی ہر چیز کو طے کرتے ہیں. آپ مان لیا آپ ہر چیز کو طے کرتے ہیں, تو پہلے صوبہ جو ہے اپنا مسئلہ وفاق کے ساتھ حل کر لے, کیونکہ وفاق جو ہے وہ تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ بڑی نارمل چیز ہے کہ یہ جو آپریشنز ہیں یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر آپ ایک سٹی کی بات نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف صوبے کی بھی بات نہیں ہے, اور یہ اس سے پہلے آرمی چیف کی بھی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں کہ دہشت گرد ان کے ہائیڈ آؤٹس, ان کے جو ٹھکانے ہیں, اس میں ٹیرر فائنینسنگ بھی لے آتے ہیں نا کہ فائنینشیل جن لوگوں کی کرپشن آپ اس کو بھی لنک کر دیتے ہیں. دہشت گردی, ایک منٹ رکیں دیکھیں, دہشت گردی کو کنفیوز نہ کریں. دہشت گرد تو نہیں ہے نا جی, ٹیرر فائنینسنگ, دہشت گرد وہ تو نہیں ہے. ٹیرر فائنینسنگ کی ایک ایکویشن جو ہے آپ اس کو لنک کر دیتے ہیں, وہ بنائی گئی ہے, ڈیلنگ کرنے کا طریقہ وہ بنائی گئی ہے, اور اس کے تحت نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اندر ان کو اجازت ہے جس کے تحت اکراس دا بورڈ یہ آپریشن. مجھے جواب پلیز مرتضیٰ صاحب اب میرا سوال سن لیجئے گا سر. 154 آپریشن رسپونڈ کر دوں جی, آپ ساتھ ہی جوڑ دیجئے گا حضرت مرتضیٰ صاحب, اس کو ساتھ ہی جوڑ دیجئے گا, میرا سوال سن لیجئے. 154 آپریشن, 533 گرفتاریاں. مولا بخش چانڈیو کا بیان کہ یہ حکومت کی ناکامی کے مترادف ہوگا اگر انٹیریئر سندھ کے اندر ہم رینجرز کو اختیار دیتے. پھر یہ ناکامی ہے 154 آپریشن آپ کی. کاشف صاحب پہلے تو شاہد صاحب کی میں جواب دے دوں بات کا. انہوں نے کہا یہ آپریشن ہو رہا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت. اگر آپ کو یاد ہو نیشنل ایکشن پلان انیشیٹ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کے انسیڈنٹ کے بعد. یہ پہلے کا آپریشن ہے, یہ ستمبر 2013 کا کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. انفارچونیٹلی لوگوں کو فیکٹس کا پتہ نہیں ہوتا, وہ چیزوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں فار دیئر اون پرپسز. یہ کراچی اسپیسیفک ستمبر کا نیب سے اس کا تعلق ہے, یہ نیب سے پہلے کا شروع ہے. نہیں پہلے شروع ہے, پر جب نیب آپ نے اپروو کیا تو آپ نے تو پھر ساروں کو لنک کر دیا آپ نے. نہیں پھر لنک بھی کیا, اور آپ نے ان کو دیکھیں نیب کے تحت تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا نا کہ اب نیب کے تحت ان کو اسپیشل پاورز بھی دیں, ان سے یہ کام بھی لیا جائے. اس سے پہلے ان کا وہ رول نہیں تھا, اس سے پہلے ان کا وہ رول نہیں تھا. یہ رول انہینس کیا گیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت. نیب کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹنگز ہوئی نیشنل ایکشن پلان کی اس میں مزید رولز اسائن کیے گئے کہ آپ یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ اس کے تحت یہ رول انہانس ہوا ہے, بڑا ہے اس کے بعد. مرتضیٰ صاحب, کاشف صاحب آپ ایسا کیجئے, نہ میری بات سنیے نہ کسی اور کی بات سنیے. ابھی بریک کے دوران آپ اپنے ریسرچ ایڈیٹر کو کہیے کہ نوٹیفیکیشن نکال دے. وہ نوٹیفیکیشن جب نکالیں گے تو اس سے ثابت ہو جائے گی بات, یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ وہ جو پاورز دی گئی تھی وہ ستمبر 2013 سے کراچی ڈویژن کے لیے دی گئی تھی, اور وہ پاور صرف سندھ حکومت نے نہیں دی تھی, اس پہ کنسنسس تھا تمام سیاسی جماعتوں کا. وہ میٹنگ چیئر کی تھی آنریبل پرائم منسٹر نے, جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے. نمبر 1. نمبر 2, شاہد صاحب نے جو بات کی نیشنل ایکشن پلان کے تحت اور اسٹیٹمنٹ کے تحت, دیکھیے وی آر لیونگ ان اے سویلائز سوسائٹی, ہم ایک قانونی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. قانون کی بات کیجئے, کسی کے سٹیٹمنٹ پر مت جائیں, میرے سٹیٹمنٹ پر مت جائیں, خواجہ اظہار کے سٹیٹمنٹ پر مت جائیں. قانون کی بات کرتے ہیں, قانون کہتا ہے سندھ کے معاملے میں بہت قانونیت ہے سندھ میں. اکثر غیر قانونی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. آپ سیکشن 4 یہ میرے سامنے عسکری ونگ جو آپ کی پارٹی کے تھے وہ قانون کے تحت بنے تھے. مطلب شاہد صاحب یہ بات ثابت آپ کر دیجئے, پھر بات کیجئے گا. سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے سر, سپریم کورٹ نے کہا, الزامات نہیں لگائیے آپ. I'm sorry, سپریم کورٹ نے کہا. پتہ وتا ہوتا نہیں ہے, آ کے اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آ جاتے ہیں. یہ سپریم کورٹ نے کہا, پتہ مجھے نہیں, آپ کو نہیں. آپ کے عسکری ونگ سپریم کورٹ کا کہنا ہے یا میرا؟ بتا دیجئے. سر سپریم کورٹ نے جنیرک بات کی ہے, سپریم کورٹ نے جنیرک بات کی ہے. پلیز دو باتوں کو ایک ساتھ نہ جوڑیے. وہ جنیرک ہے. دو باتوں کو نہ جوڑیے جو ڈیفرنٹ ہیں. نہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. شاہد صاحب آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے, کیا کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن نام تھا اس کا یا سندھ آپریشن نام تھا؟ کیا وہ ستمبر 2013 میں کراچی کے لیے انیشیٹ ہوا تھا یا سندھ؟ میں خواجہ اظہار الحسن صاحب سے پوچھتا ہوں, اگر اجازت دیں. 2013 کے ساتھ میں نیشنل ایکشن پلان کو جوائن کر رہا ہوں. سر لیکن میرا سوال اپنی جگہ ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب کے 154 آپریشن سندھ کے اندر کس قانون کے تحت ہوئے؟ آپ تو نہیں مانیں گے نا. خواجہ صاحب سے پوچھتا ہوں جی. خواجہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں جی آپ کی اسمبلی میں, سو پرابلی ہی از دی وائس آف دی اپوزیشن ان سندھ, ناٹ ان کراچی, ان سندھ. خواجہ صاحب 154 آپریشن, میں نے مرتضیٰ بھائی سے یہ بات پوچھی ہے کہ
चांडियो साहब कहते हैं कि अगर हमने ये दायरा कार अंदरूने सिंध तक बढ़ा दिया तो ये हुकूमत की नाकामी। ये 156 ऑपरेशन किस वजह से, किस कानून के तहत हुए? ये 533 गिरफ्तारियां किसने की हैं? पिछले दिनों खबर आई स्नैप चेकिंग लाड़काना में रेंजर्स कर रही थी, वो किसी कानून के तहत कर रही है? मामला कानून ये काम हो रहा है सारा। देखिए, मैंने वजाहत करने की कोशिश की कि रेंजर्स का क़याम एक मखसूस पावर के तहत अलहदा बात है। 90 डेज़ की पावर 88 के तहत जो ऑपरेशन की पावर है वो एक अलहदा चीज़ है। अगर आप वो पावर नहीं भी देते रेंजर्स को, तो रेंजर्स का जो क़याम है वो पूरे सूबे के अंदर आइनी और कानूनी है। ये तो मेरा इस पे तो लीगल ओपिनियन है। फिर ये जो नोटिफिकेशन है इसकी हैसियत क्या है फिर ख्वाजा साहब? ये जो नोटिफिकेशन कहता है कि कराची डिवीजन से बाहर नहीं जा सकते। कराची डिवीजन तक रेंजर्स को एक मखसूस पावर डेलीगेट की गई है जो मुर्तज़ा वहाब साहब फरमा रहे हैं। मैं वो पावर, जहां तक ये कहते हैं कि हाँ जी वो पावर कराची तक मौजूद रहे क्योंकि इन्होंने वो रेकमेंड किया है, वो तो बात चले, मैं इनकी बात तस्लीम कर लेता हूं, लेकिन रेंजर्स का क़याम, रेंजर्स का मौजूद रहना पूरे सिंध में, ये एक अलग बात है। ये किस कानून के तहत है खाई साहब? जी नहीं, वो लीगल है, वो लीगल है। मैंने आपको बताया कानून बताया ना, 1989 से रेंजर्स मौजूद है। अभी इन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन की है, सिंध गवर्नमेंट ने जो 147 के तहत एक्सटेंशन की 1 साल की, लेकिन पावर्स 3 महीने के लिए दी हैं। अब वो 3 महीने बाद पावर्स एक्सटेंड होंगी कराची ऑपरेशन की, लेकिन रेंजर्स एज ऑन टुडे अगले साल इसी तारीख तक सिंध में क़याम के लिए उसकी लीगल हैसियत मौजूद है, जो कराची में भी है, लाड़काना में भी है, वो पूरे सूबे में, चाहे वो स्नैप चेकिंग हो, एड इन सिविल पावर, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो काम कर सकते हैं। अब जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, लाड़काना का जो वाक़या आपने बताया जिसमें भी रेंजर्स वालों की शहादत हुई है, तो उसके लिए उनको कराची टारगेटेड ऑपरेशन की पावर्स की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्टेंस की पावर मौजूद है। वो कानून जो 1 साल तक उनको मौजूद रहने की इजाजत देता है उसके मुताबिक वो मौजूद रह सकते हैं। वो खुसूसी इख्तियार जो है वो 3 महीने का है जो कराची डिवीजन का है। मेरे साथ इमरान इस्माइल साहब कराची डिवीजन तक दिया है। ये 2 अलग-अलग बातें हैं, इसको मिक्स ना करें, 2 अलग-अलग बातें हैं। रेंजर्स की वैलिडिटी 1 साल तक खुद सिंध हुकूमत ने अभी की है। ठीक, इमरान इस्माइल साहब, ये क्या होना चाहिए? बहस वफाक और सूबे में शुरू हो गई, इख्तियार देना है अंदरूने सिंध वो इख्तियार जो कराची डिवीजन में, या नहीं देना? तहरीक इंसाफ किधर खड़ी है इस मामले में? काजी साहब, हम तो समझते हैं कि पूरे सिंध में इख्तियार देना चाहिए। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि कराची से वो किसी टेररिस्ट को चेज करना शुरू करें और वो जैसे ही कराची का बॉर्डर क्रॉस करे, टोल प्लाजा क्रॉस करे, वो हैदराबाद में कदम रखे तो कहते जी अब इनके लिए नो गो एरिया हो गया है। ये कोई मैक्सिको और यूएसए का बॉर्डर तो नहीं है कि वहाँ पे आपने डकैती की, मैक्सिको क्रॉस कर गए तो वहाँ से वो बेयारो मददगार अमेरिकन जो है वो खड़े हुए देख रहे होते हैं कि जी वो ये तो लाइन के उस तरफ हो गया। ये कौन सा चीज हुई? अगर आपने देना है इख्तियार, और बात ये है पीपल्स पार्टी को जहां पिंच होता है, जो तकलीफ होती है, उनको तकलीफ से इस पे होती है कि जब मंजूर काका या असद खरल के ऊपर हाथ डाला जाता है और करप्शन की दास्तानें खुलने की खतरात होते हैं, और जहाँ पे जाहिर है कि लीडरशिप भी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, तो वहां से को तकलीफ शुरू होती है। भलावाजी तो बाकी सब तो ठीक है। जब तक कराची में ऑपरेशन इस पे चल रहा था कि टारगेट किलर्स पकड़े जा रहे थे या लोग पकड़े जा रहे थे जिनसे इनका ताल्लुक नहीं था, तो इनको कोई तकलीफ नहीं थी। तकलीफ तो शुरू वहीं से हुई जहां से उन्होंने मनी ट्रेल को ट्रैक करना शुरू किया कि जाहिर है जो टेररिस्ट होते हैं उनकी फंडिंग कहीं से तो होती होगी, और वो जो फंडिंग होती है वो कोई चेक नहीं काट के दिया करता बंदा, वो कोई ब्लैक मनी से आता है पैसा कहीं ना कहीं से घूम के, तो वो ब्लैक मनी को ट्रैक करने गए। जब वो ब्लैक मनी को ट्रेस किए तो वो जाहिर है वहां से तो और कहानियां निकलना शुरू हो गई। उस पर पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी तकलीफ है। खुद कायम अली शाह साहब खुल के कह चुके हैं, उनका अपना बयान ऑन द रिकॉर्ड ये बयान है कि जी अगर रेंजर्स जो है वो अपने काम से काम रखें, जो उनको TOR दिया गया है कि वो टेररिस्ट को पकड़ें और वो करप्शन की तरफ ना देखें, तो हम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं। ये लामहदूद एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं कि रेंजर्स आज बिलाल अकबर साहब या रेंजर्स जो है ये साइन कर दें कि जी हम थोड़े करप्शन मसला करप्शन के ऊपर हाथ डालेगा, करप्शन रिलेटेड टू टेररिज्म। एक केस तो साबित करें ना, बड़ा मुश्किल काम है। देखिए बात ये साबित करना कि असद खरल या निसार मुराई या कोई दूसरा, यहाँ साबित करने के मसाइल आपको मालूम है ना क्या कुछ है। यानी जो ही आप पुलिस को हैंड ओवर करते हैं, नहीं जी, जहां जो ही देखें, फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्टर आसम वाला जो किस्सा है, उन्होंने जो कुछ 3 महीने में काम किया जो ही पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने कहा कुछ भी नहीं है।
یہ کوئی پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ جو ہی بندہ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے مجرم اور بڑے بڑے ٹیررسٹ پکڑے گئے، ان کو چھوڑ دیا جاتا رہا بعد میں. اور یہی رینجر جو ہیں اور پاکستان فوج جو ہے ان کا شکوہ ہے کہ ہم صرف ٹیررسٹ کو پکڑ کے حوالے کریں، پروسیکیوشن نہ کریں. اس کے بعد جب عدالتوں میں لوگ جائیں تو عدالتوں نے خود کہا ہمارے ہاں تو قوانین میں حکم ہے، ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے. تو یہ کیسا عدل کا سسٹم ہے؟ یہ عدل کا کیسا سسٹم ہے کہ جس کے تحت آپ لوگوں کو پکڑیں، ان کو آپ پھر ان کو اصل منطقے تک نہ پہنچا سکیں اور کہیں جناب تو یہ سیاسی فٹ بال واقعی بن گیا نا جی. نہیں، پھر آپ کہیں کہ ثابت نہیں کر سکتے. خواجہ اظہار صاحب کا سوال سنوں پھر بریک کے بعد میں اس کا جواب کی ذمہ داری ہے. ہمیں نہیں معلوم وہ کون لوگ ہیں، پولیس میں کیا کیا جاتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کراچی کے باہر حیدرآباد میں، میرپور خاص میں، سکھر میں ایم کیو ایم کی گرفتاریاں ہوتی ہیں یا رینجرز گرفتار کرتی ہے، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کراچی سمیت کسی گرفتاری پر کوئی آئینی اور قانونی بحث سندھ حکومت میں چھڑی ہے. نہ ہی کبھی کسی سندھ حکومت کے نمائندے نے اس بات کو آئینی اور قانونی تناظر میں لیا. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اگر وہ چھاپے کہیں اور پڑتے ہیں، کسی اور جماعت پہ پڑتے ہیں، تو اس پہ ایک آئینی قانونی بحث چھڑتی ہے. پوائنٹ نمبر 2 میرا یہ ہے کہ اندرون سندھ میں جس طرح کے میرے دوست فرما رہے ہیں، امن ہو گیا، اغوا برائے تاوان ختم ہو گیا، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی، تو کیا کوئی فگر ہے کہ وہ ڈاکو، وہ دھاڑیل، وہ جو براتیں لوٹنا، وہ شکارپور بلاسٹ، آخرکار وہ لوگ پکڑے تو گئے ہوں گے تبھی تو ختم ہوئی ہوگی. تو وہ کہاں گئے؟ وہ پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے، یا وہ حکومت میں کہیں شامل ہو گئے اس وجہ سے امن و امان ہوا، یا حمایت آ گئی؟ ہوا کیا ایسا کہ سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں امن و امان قائم ہو گیا؟ مرتضیٰ صاحب اس کا بریک کے بعد جواب دیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کا بھی جواب لیں گے. اور مراد علی شاہ صاحب نے بھی اب اپنی وزارت اعلیٰ کا سٹنٹ شروع کیا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. ان کے پاس سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، تو وہ اس چیلنج کو کیسے نپٹیں گے. کیونکہ انہوں نے ایک بیان بڑا دلچسپ دیا، نے کہا اس سے پہلے کی کرپشن کا جواب دہ میں نہیں ہوں، اور یہ کہ سندھ میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کم کرپشن ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. مرتضیٰ بہاب صاحب، خواجہ اظہار صاحب نے بھی آپ کے لیے سوال دو ایکچولی ان کا تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ آئینی قانونی بحث نہیں ہوتی جب متحدہ کیس کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اسد کھرل گرفتار ہوتے ہیں، جب نثار مرائی گرفتار ہوتے ہیں، جب ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوتے ہیں. اور یہ کہ کیا کتنے لوگ پکڑے انٹیریئر سندھ سے، میں اسے ذرا تھوڑا سا یہ جواب مجھے بعد میں دیجیے گا. اس کا مجھے یہ بتائیے کہ کیا وفاق اور صوبہ سندھ رینجرز اختیارات پر ایک پیج پر ہے؟ دیکھیں میرے حساب سے تو کوئی ایشو نظر نہیں آتا انلیس چودھری نثار صاحب کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں. ہر 3-4 مہینے بعد ان کو شوق ہے ایک پریس کانفرنس کرنے کا اور کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر دیتے ہیں. سر سوال کا جواب نہیں دے رہے نا، کیا آپ لوگ ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے اگر آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے وہ آپریشن ستمبر 2013 میں سٹارٹ ہوا تھا تو ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر ان کی نیت میں فتور ہے، اگر وہ نیت اپنی تبدیل کر رہے ہیں، اپنے پلان کو تبدیل کر رہے ہیں، تو شاید وی مائٹ ناٹ بی آن دا سیم پیج. اب میں اظہار بھائی کے جواب پہ سر ایک سیکنڈ میں آتا ہوں، میں خالد صاحب کے سوال پہ بھی آؤں گا. کیا چودھری نثار کی نیت میں فتور ہے، اور اگر ہے تو کیا فتور ہے ان کی نیت؟ دیکھیں بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے. جو نوٹیفیکیشن کی بار بار آپ لوگ بات کر رہے ہیں، وہ نوٹیفیکیشن کاشف صاحب سندھ حکومت نہیں نکالتی ہے، وہ وفاقی حکومت نکالتی ہے. اس نوٹیفیکیشن کے اندر ہمیشہ کراچی ڈویژن لکھا جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ستمبر 2013 سے لے کے ابھی تک کوئی ایک پریس کانفرنس دکھا دیجئے جس میں چودھری نثار صاحب، عزت مآب چودھری نثار صاحب نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو. وہ کیوں آل آف اے سڈن انٹینشن کو تبدیل کر رہے ہیں؟ کیوں وہ خام خام اس آپریشن کو کنٹروورشل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا اگینسٹ ٹیررسٹ آپریٹنگ ان کراچی. وہ آپریشن جس طرح ستمبر 2013 میں سٹارٹ ہوا تھا وہ آج بھی منوان اس طرح کنٹینیو کر رہا ہے. سندھ حکومت اس کی ہر چیز میں ان کو سپورٹ کر رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، کسی چیز میں کوئی قانونی یا اخلاقی امپیڈمنٹ کریٹ نہیں کر رہی. جو انٹیریئر سندھ کا حوالہ دیا اظہار صاحب نے، سر میں آ رہا ہوں، میں اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. مرتضیٰ صاحب میں اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں. میں نے اس نے کہا وہ دو سوال میں نے سائڈ پر چھوڑ دیے. میں ذرا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ میں آ رہا ہوں، میں آتا ہوں اس کے اوپر. خواجہ اظہار الحسن صاحب، کیا حکومتیں ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ
یہ ڈیٹرمن کر لیتے ہیں نا کہ وفاق اور صوبہ سندھ کی حکومت ایک پیج پر ہے اس رینجرز اختیار کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں حکومتیں اس بات پر تو ایک پیج پر ہیں کہ ہماری پٹائی ہوتی رہے، گرفتاریاں ہوتی رہیں، منتخب نمائندوں کے خلاف ایف آئی آریں کٹتی رہیں، کراچی آپریشن کی نام پر جو کچھ ہوتا رہے، دونوں منہ ادھر ادھر کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک تو ایک پیج پر ہیں۔ اب اس کے بعد جب اپنے اپنے مسئلے شروع ہو جائیں، میں پنجاب کی بات کروں کہ بھائی وہاں پاور کیوں نہیں دیتے، میں انٹیریئر سندھ کی بات کروں کہ وہاں پاور کیوں نہیں دیتے، تو پھر یہ پیج الگ نہیں ہو جاتے، یہ تو کتابیں الگ ہو جاتی ہیں پوری۔ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتابیں مختلف ہو جاتی ہیں، تو کیوں یہ فٹ بال بنتا ہے رینجرز کا معاملہ ہر دفعہ؟ دیکھیں آپ کے پاس فورمز ہیں نا، مثلا پارلیمنٹ ہے، آپ کے پاس پروونشل اسمبلیز بھی ہیں۔ یہ پارلیمنٹ میں کتنی دفعہ سوال اٹھایا گیا کہ ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ جب پروونس ایک چیز کر رہا ہے اور پروونس کو لیجٹیمیٹلی اس کی اجازت ہے وہ فیصلہ کرنے کی، تو پارلیمنٹ یہ جو سینٹر ہے اس میں دخل کیوں دے رہا ہے؟ یہ کسی نے پوائنٹ اٹھایا کہ ٹی ویز میں اور اس طرح کی باتوں میں اور اپنے بیانات میں صرف اس کو ڈسکس کرنا ہے؟ آپ اٹھائیں، پھر آپ خود کہتے ہیں قانون، آئین، جمہوریت، پارلیمنٹ، یہ ساری چیزیں اگر یہاں بیٹھ کے ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے تو آپ بتا دیجئے، آپ بل اٹھائیں، وہاں پہ لائیں، آپ کہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ قرارداد تو لے کر آئے تھے کہ محدود رکھا جائے گا کراچی ڈویژن کے؟ نہیں لائیں نا، اس کو پارلیمنٹ میں لائیں۔ یہ تو یہ جو ہے صوبائی اسمبلی میں چیز اگر پاس کر دی اور پارلیمنٹ یا دیکھیں مسئلہ یہ پرابلم یہ ہے کہ سندھ کا اختیار جو ہے لا اینڈ آرڈر کا وہ وفاقی وہ قومی اسمبلی کا معاملہ ہے ہی نہیں، صوبائی معاملہ ہے، وہ مان لیا۔ لیکن رینجرز کیونکہ وفاق کا کی فورس ہے، مجھے اس کے لیے وفاق سے انگیج کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں نہیں کنفیوژن نہیں ہے، رینجرز ڈپلوائے کرنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے، جنہوں نے رینجرز کی اجازت دی ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ فیڈرل آپ کا ایک ادارہ ہے۔ مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات میں ایک مثال بھی یہاں دوں گا، میرا خیال بریک میں آپ سے بات کر رہا تھا، یہ ہوم لینڈ سیکیورٹی جب امریکہ میں بنی تھی تو ان کو ایک پروونس کے لیے، اسٹیٹ کے لیے بنایا گیا تھا کہ ہم بتائیں گے کس اسٹیٹ میں جانا ہے۔ اکراس دا بورڈ انہوں نے جو کام کیے اینڈ دے ور ناٹ ٹو بی کوسچنڈ۔ یہ ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی، بیکاز نیشنل سیکیورٹی کا ایک پورا ڈومین ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ صرف کراچی میں 2 بندے پکڑنے ہیں، جب وہ کراچی میں ہوں گے، وہ کراچی والے تو فاٹا بھی جا سکتے ہیں، وہ پورے ملک میں گھوم سکتے ہیں۔ کراچی سے اغوا کیا گیا ناویز شاہ کو، اور کہاں لے گئے؟ لیکن پھر سر صوبے تک سارے کریں، پھر تو پنجاب میں بھی ہونا چاہیے۔ نہیں دیکھیں جب آپ شروع کریں گے بہت دور تک جائے گی۔ ایک منٹ، یہی پوائنٹ جو ہے، یہ والا پوائنٹ بھی یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے والا ہے۔ آپ صوبے کون سے پارلیمنٹ میں؟ لا اینڈ آرڈر تو صوبائی مسئلہ ہے نا جی، یا تو آپ ایک ایسی فورس کریں جو نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے تو پارلیمنٹ میں نہیں آنی چاہیے، اور آپ پوچھیں کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہے؟ تو پھر اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور ایپیکس کمیٹی اسی لیے بنی ہے نا۔ نیشنل ایکشن پلان، ایپیکس کمیٹی ایز ویل ایز پارلیمنٹ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جواب نہیں مل رہا تو آپ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ میں مسئلوں کو، عمران اسماعیل صاحب پتہ چلے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور پارلیمنٹ میں جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ مختلف کتابوں پہ جو لوگ 2 حکومتیں بیٹھی ہیں، ایک پیج پہ آئیں گی کبھی سندھ کے اختیارات کے اوپر؟ عمران اسماعیل صاحب جی سر، میں کہا یہ جو 2 علیحدہ کتابیں ہیں، یہ کبھی ایک صفحے پہ اور ایک کتاب پہ آئیں گے سارے؟ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ انالیجی ابھی خواجہ اظہار نے دی کہ جب تک ان لوگوں کا کامن انٹرسٹ ہوتا ہے، اور جو کامن انٹرسٹ جو انہوں نے ڈسکرائب کیا وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو دیوار کے ساتھ لگانا یا ایم کیو ایم کی پٹائی کرنا۔ وہ خواجہ صاحب پہلے تو ذہن سے ہی نکال دیں کہ پاکستان میں کوئی نہیں چاہتا ایم کیو ایم کی پٹائی کرنا، کوئی نہیں ایم کیو ایم کے خلاف ہے، کوئی ایم کیو ایم کو دیوار سے نہیں لگا رہا۔ یہ آپ کا اپنا پتہ نہیں کون سا ایک فوبیا آپ کو ہو گیا کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کوئی نہیں لگا رہا دیوار سے۔ ہم سب آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ہم مرتضی وہاب سے کرتے ہیں، کاشف سے کرتے ہیں، یا شاہد صاحب سے کرتے ہیں، کوئی آپ کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کا صرف پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی ان سے سوال کر رہے تھے کہ جی آپ کا بندہ پکڑا جاتا ہے تو بحث شروع ہو جاتی ہے، ہمارا بندہ پکڑا جاتا ہے تو بحث نہیں تھی، اس لیے کہ آپ گورنمنٹ میں نہیں ہے، وہ گورنمنٹ میں ہے، ان کی اپنی گورنمنٹ میں ان کا بندہ پکڑا جا رہا ہے، بڑی بات ہے، بحث ہوگی اس کے اوپر۔ آپ کی جب گورنمنٹ آئے گی، آپ کا بندہ پکڑا جائے گا تو اس پہ بھی بحث کر لیں گے۔ اس میں ایم کیو ایم اور اینٹی ایم کیو ایم کا کیا مقصد آ گیا؟ ایسا تھوڑی کوئی مسئلہ ہے کہ جی ایم کیو ایم کے خلاف سارے لوگ لگے، ایک ہی ملک کے اندر کام چل رہا ہے کہ جی بس ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانا، ایسا نہیں ہے خدا کے واسطے۔ مطلب we all love you as much as we love others یار۔ you can say that۔ کہنے میں کہ آپ جب ٹی وی پر بیٹھے کہ جو مرضی کہہ دیں آپ، یا آپ بھی اب مسکے لگا چسکے لینے شروع کر دیا آپ نے۔ مرتضی وہاب صاحب، we all know how much you love MKM۔ let's put it that way۔ we all know how much you love MKM۔ بس اللہ کرے جو محبت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کرے وہ محبت عمران اسماعیل کے ساتھ بھی شروع ہو جائے۔
ख्वाजा इजहार से भी मेरा एक खाई साहब सवाल है, अगर उनकी ख्वाजा हरकतें ऐसी हो तो फिर उनको और भी इतनी- ऐसी इतनी ऐसा बातें होना होगी, होना तो फिर बाद सबके में साथ आप चाहिए। अगर आप मुझे अगर अगर किसी की सफों में गलत लोग हैं तो उनके सबके साथ होना चाहिए। मुर्तज़ा आप साहब ये जो एक सवाल मैं मेरा ख्वाजा साहब अगर से इजाजत है मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से पहले नोटिफिकेशन का उन्होंने कहा था 30 जुलाई 2015 का नोटिफिकेशन है ये। नहीं जी, गलत लोग तो सिर्फ अब हमारी सफ में रह गए हैं। नहीं पूरे और पाकिस्तान सफों में भी है, मुजरिम जिस पकड़े सफ में हो जाते उनसे हैं, वो पकड़े जाने किसी चाहिए। सियासी जिस आप सफ में बताएं हो। काशिफ, पूरे पाकिस्तान में क्रिमिनल पकड़ा जाता है, क्या उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से होता है? होता भी है। सवाल है मेरा। डॉक्टर आसिम का ताल्लुक पीपल्स ये पार्टी से भी है जो ना पकड़े जी? गए हैं असद असद खरल का ताल्लुक किसी सियासी पूरे जमात का है। पाकिस्तान में खुलकर सामने बताया अरे गया। एक मिसाल दे रहे हैं, हजारों लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन कराची में ये टर्मिनोलॉजी, सर कराची के डायनामिक्स में है ना, एक मिलिटेंट विंग भी है सियासी जमात का। कराची के और वो- ऑपरेशन को मुतनाज़े बना रही हैं। हम खुद कराची में अमन के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, लेकिन अगर हम कई चीज एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी हाईलाइट कर रहे हैं, आखिर एमकेएम लाखों लोगों की जमात है, कुछ फ्रैक्शंस की वजह से पूरी एमकेएम तो नहीं मुजरिम हो सकती, लेकिन अगर तासुर ये है कि हर शख्स एमकेएम में इस डर और खौफ में जी रहा हो कि सर वो फ्रैक्शन में से 15-20 के नाम ही बता दें मुझे। मसला ये आपके जो पकड़ा जाता है वो पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। ब्रेक के बाद सर, ब्रेक के बाद खाई साहब, ब्रेक के बाद मुझे जरा सारी जीआईटीज में वही नाम है आपके पास। पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल की ना कोई जीआईटी होती है, ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक होता है। अब क्या बताएं, अब आप खुद ही जवाब सर, लेकिन इसको लीगलाइज करें ना, इसका तरीकाकार देखें, इसका तरीकाकार बनना चाहिए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मुर्तज़ा साहब, ये आपके लिए मुझे इसका जरा बताइएगा कि मैं सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट कर रहा हूं कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अकॉर्डेड अप्रूवल फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स ब्रैकेट में सिंध कराची विद इफेक्ट 20th जुलाई 2015 to 19th जुलाई 2016 फॉर रेंडरिंग असिस्टेंस टू द सिंध पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सिंध। ये सिर्फ क्या ये वो वाला मामला है जो 1 साल तक उनको रहने का है? वो इसमें खुसूसी इख्तियार तो नहीं दिया गया, तो खुसूसी इख्तियार सेपरेट मेरा ख्याल है नोटिफिकेशन से उसे आता है। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, बिल्कुल ठीक। ये वो है जिसमें साल के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिंध में इनको इख्तियार दिया जाता है। तो क्या उसका मतलब क्या है वो मुझे बताइएगा। ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन जी। मुर्तज़ा बाब साहब, व्हाई इज दिस बिकमिंग सच अ स्टिकिंग पॉइंट? काशिफ साहब, मैं आपके तवज्जुह से सवाल ये पूछता हूं कि चौधरी निसार साहब जो बार बार फिंगर रेस करते हैं, फिंगर पॉइंट करते हैं सिर्फ हुकूमत की तरफ, जरा इनसे पूछा जाए कि 14 जून 2016 को सेक्शन 11EEE और 14 जुलाई 2016 को पोपा का कानून खत्म हो गया। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कवानीन थे जिसके तहत 90 दिन का रिमांड लेने का इख्तियार था लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। वफाकी हुकूमत ने अभी तक क्या किया? काबिल एहतराम चौधरी निसार साहब ने अभी तक क्या किया? दूसरी बात ये, अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट को मान लूं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत ऑपरेशन हो रहा है, तो इसको प्लीज ये ना कहें कि सिंध स्पेसिफिक। जो पंजाब में हालात थे, छोटू गैंग वाला इंसिडेंट आपके सामने है, वहां का वजीर दाखिला शहीद हुआ, वहां लाहौर के अंदर मॉडल टाउन इंसिडेंट हुआ, वहां इस्लामाबाद को एक नहत्ते आदमी ने 8 घंटे तक यरगमाल बना लिया था, तो वहां सिचुएशन ज्यादा खराब है। तो क्यों ना ये ऑपरेशन का दायरा कार जो है वो पंजाब की तरफ टिल्ट किया जाए। ये बहस तो बड़ी जो होती है, दहशतगर्द ये तो भागेगा बहस बड़ी होती कराची है से, कि- ओ शहबाज शरीफ नहीं मानता जो जी। कराची से भागेगा वो पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। मसला ये वो पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। खाया साहब, वो सिंध में नहीं जा आप रहा, आगे भी तो लास्ट वो पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। खाया साहब, प्रॉब्लम यह है कि जब पंजाब की बात होती है, पंजाब हुकूमत कहती है ना 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 हमारे सूबे में ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये इख्तियार रेंजर्स को नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ सिंध वाले कहते हैं हाँ जी आ जाए हमारे सूबे में। नहीं, देखिए मेरा नुक्ता नजर इस पे ये है कि आप हिज़्ब इख्तिलाफ हैं पार्लियामेंट में। आप बताएं कि कितनी मरतबा आपने ये आवाज उठाई वहां पे? ये टीवी की बहस तक आप बातें सारी कर सकते हैं। ऐसे काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पे इसी तरह पोपा का किस्सा है, इसी तरह EEE का किस्सा है। ये सारी चीजें पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाई जाती? आप करें बहस ताकि पूरे मुल्क को पता चले कि फेडरल गवर्नमेंट जो आप पे उंगलियां उठा रही है खुद क्या कर रही है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर हम कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पूरे मुल्क का मामला है, बिल्कुल है, तो उसमें जो फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी है अगर वो इस तरह पूरी नहीं करती तो आपको हक हासिल है कि आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो खाजा साहब ये बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। सब्सटेंटिवली हुकूमतें प्रोएक्टिवली इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करती या ये डिमांड्स नहीं होती कि हालात खराब है ये होना चाहिए। वो कहते हैं जी हमारे हालात खराब हैं, आप कह रहे हैं हमारे पास ये इख्तियार रेंजर्स को दें, तो फिर आपके सूबे में हालात कौन से अच्छे हैं? तो वहां पे भी तो छोटू गैंग था। तो ये क्या पॉलिटिक्स पाकिस्तान की ऐसे आगे चलेगी खाजा साहब?
نہیں جی نہیں، بالکل نہیں. اس کے اوپر میں چودھری نثار صاحب کے ایک موقف کو یاد دلاؤں جو 2012 میں انہوں نے ایک نیکٹا بنانے کا اعلان کیا تھا، اور یہی موقف ہمارا بھی تھا کہ جب ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے بھی اس کی حمایت کی تھی اور نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنانے کا اعلان مطالبہ کیا تھا. لیکن اب ہوا کیا ہے؟ اب ہو رہا ہے پک اینڈ چوز. اب آپ نے سندھ میں کراچی کو لے لیا ہے، پنجاب میں آپ نے وہ پاورز نہیں دی ہیں، ادھر کیونکہ آرمی پبلک اسکول کا ایشو تھا تو وہاں پر آپ نے یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کاشف بھائی. ہمیں پورے ملک کی ایک ٹیررزم پالیسی بنانی ہوگی، اس میں آن بورڈ لینے کے ساتھ ساتھ اعتماد کی فضا بھی تو قائم توپا بنا کرنی ہوگی. دیتے ہیں، کبھی فوجی عدالتیں بنانے کو تو بہت کچھ، لیکن وہ رینڈملی ہو رہا نا. ایک ہولسٹک پالیسی نہیں ہے اس ریاست کی. نہیں ہے. میں بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور میں نے سول مثال دی نا، گورنمنٹس ہوم وہ لینڈ ایک پیس پہ نہیں ہے، responsible اور for the national ڈیموکریسی کا security. مطلب صرف حکومت نہیں ہے. ڈیموکریسی کا مطلب کاشف بھائی صرف حکومت نہیں ہے کہ سندھ میں ڈیموکریسی ہے تو حکومت اپنی بات کرے، پنجاب میں ڈیموکریسی ہے تو اپنی بات کرے. ڈیموکریسی کا مطلب تو پھر سارے پولیٹیکل ورکر، ساری پولیٹیکل پارٹیز، all پورے actors. پاکستان کو سب all actors جس میں فوج بھی سیاست equal. کے ماتحت. سر مجھے پروگرام کلوز کرنا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین، یہ کہ ایک ہولسٹک پالیسی کی ضرورت ہے، چاہے وہ سندھ ہے، پنجاب ہے. آپ کو پالیسیاں بنانی پڑیں گی. ایک انٹرونشن سے کام شاید اتنا بہتر نہ ہو سکے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں